بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سیدنا امام مہدی پاک کے حوالے سے پہلا حصہ گفتگو کا آپ اس سے پچھلی ویڈیو میں سماعت فرما چکے۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے تو چند ان اکابر محدثین کا ہم تذکرہ کریں گے، ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر امام مہدی پاک کی آمد کا تذکرہ کیا اور اس حوالے سے آثار و روایات کی تخریج کی۔ ان میں حضرت سیدنا امام حاکم، پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو امام بخاری کے استاذ امام عبدالرزاق، امام محمد قزوینی، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، امام طبرانی، امام ترمذی، امام بغوی، امام خطابی، ابن اسیر الجزری، محی الدین ابن عربی، سبت ابن جوزی، علامہ منذری، امام قرطبی، امام خراسانی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ ہیثمی، علامہ ابن کثیر، علامہ ولی الدین عراقی تبریزی، امام شعرانی، علامہ متقی ہندی، علامہ مناوی، علامہ قنوجی، البانی، ماوردی، امام دارقطنی اور خطیب بغدادی علیہم الرحمہ جیسے اکابر شامل ہیں۔ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے اصحاب میں سے، آپ کے صحابہ میں سے جن عالی قدر اصحاب نے امام مہدی پاک کے آمد سے متعلق روایات نقل فرمائیں، ان میں بذات خود امام مہدی پاک کے بابا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا امام حسین، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ امام مہدی پاک کے آنے کا تذکرہ کیا، اس لیے اہل ایمان کے ہاں ان کی آمد سے انکار کی کوئی گنجائش اور کوئی صورت نہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک کا ہم یہاں حوالہ دے کر بات کو تھوڑا ایک اور اینگل سے آگے بڑھائیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو لم یبق من الدہر الا یوم، اگر زمانے میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے لازماً ایک ایسے عظیم مرد کو اٹھائے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اگر زمانے میں سے ایک دن باقی رہ گیا تو لطول اللہ ذالک الیوم، اللہ اس دن کو بھی لمبا کر دے گا اور طول دے گا یہاں تک کہ امام مہدی پاک کی جلوہ گری ہو جائے۔ تو اس طرح کی صریح حدیثیں امام مہدی پاک کی جلوہ گری کے حوالے سے اور آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے موجود ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا، آپ نے یہ حدیث لی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں حاضر تھے، بنو ہاشم کے کچھ نوجوان بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ہاشمی نوجوانوں کو، تو حضور علیہ السلام کی چشم مازاق میں آنسوں نمودار ہوئے، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے چہرہ انور میں مسلسل افسردگی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرہ علی الدنیا۔ ظاہر اب حدیث طویل ہے، متن پڑھنے میں وقت زیادہ درکار ہے، ہم مفہوم حدیث عرض کیے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک ہم اہل بیت، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کا انتخاب فرما لیا ہے۔
پھر فرمایا اور میرے بعد میرے اہل بیت یقیناً ابتلاء و آزمائش اور ظلم و زیادتی کا سامنا کریں گے، یہاں تک کہ جانب مشرق سے ایک سیاہ جھنڈا بردار قوم آئے گی، یعنی ایک ایسی قوم، ایک ایسا لشکر جنہوں نے سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوں گے۔ فرمایا وہ لوگوں سے بھلائی کا مطالبہ کریں گے مگر لوگ انہیں نہ دیں گے۔ اس سے مراد محدثین کہتے ہیں کہ اموال زکوٰۃ، لوگ دینے سے انکار کریں گے، اس پر وہ لڑائی کریں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ دینے سے انکاری ہوں گے ان پر وہ غلبہ حاصل کر لیں گے، وہ جانب مشرق سے آنے والے لوگ۔ فرمایا کہ اب جب وہ غالب آ جائیں گے تو پھر وہی لوگ جو پہلے انکار کرنے والے ہوں گے وہ انہیں پیش کریں گے، لیکن اب وہ لوگ قبول نہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ پیش کریں گے یہ انکار کریں گے۔ تو یہ معاملہ حضور فرما رہے ہیں علیہ تحیۃ و ثناء کہ میری اہل بیت میں سے ایک مرد عظیم کے سپرد کیا جائے گا، تو وہ شخص پھر میری اہل بیت میں سے وہ اس دھرتی کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح لوگوں نے اسے ظلم و ستم سے بھر رکھا ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، کہ تم میں سے جو کوئی اس لشکر کو پائے وہ ضرور ان کے پاس آئے، چاہے اسے برف پر رینگ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ گویا وہ جو لشکر امام مہدی پاک ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹیویشن دی، رغبت دلائی، ترغیب دی کہ جو لوگ اس وقت موجود ہوں وہ لشکر مہدی کا حصہ بنے۔ اس حدیث پاک میں بھی صراحتاً آمد مہدی کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے آنے کا انداز یا ان کا جو انداز حکمرانی ہوگا رسول کریم علیہ تحیۃ و ثناء نے اس کا بھی پوری تفصیل کے ساتھ یہاں تذکرہ فرما دیا۔ آج ایک اور حدیث پاک یہاں ہم کوٹ کرنا چاہیں گے۔ اس حدیث پاک کی تخریج امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایک خلیفہ کی وفات کے وقت، یعنی تب کا تذکرہ جب آمد مہدی کا وقت ہوگا، اس خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف واقع ہوگا نئے حکمران کے انتخاب میں۔ تو فرمایا کہ ان حالات میں اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ آ جائے گا، وہاں اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور وہ اس کو لے کے باہر نکلیں گے، حالانکہ وہ شخص اس کام کو ناپسند کرتا ہوگا، خود کو وہ شخص چھپا رہا ہوگا، لیکن وہ اسے لے کے باہر آئیں گے اور رکن کے پاس اور مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، کہا جا سکتا ہے جہاں آج کل عام طور پر امام کعبہ کھڑے ہو کے نماز کی امامت کرواتے ہیں، تو اس جگہ پر وہ تمام کے تمام لوگ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بیعت خلافت ہوگی، جو شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ آیا ہوگا۔ یہاں سے ایک بات تو پتہ چلی کہ مہدی وہ نہیں جو خود دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، مہدی وہ نہیں جو خود اعلانات کرتا پھرے، اور مہدی وہ نہیں جو لوگوں کی عقیدتیں کیش کرنے کے لیے وہ اس دعوے کا راستہ خود اختیار کرے، بلکہ جو حقیقی امام مہدی پاک جن کی جلوہ گری سے میرا رب اس کائنات کو عدل سے مالا مال کر دے گا، لبریز کر دے گا، ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ تو خود کو چھپا رہے ہوں گے اور وہ تو اس بات پر تیار بھی نہیں ہوں گے کہ لوگ ان کی بیعت کریں۔ بہرحال حدیث پاک مکمل سماعت فرمائیں، لوگ بیعت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اور ملک شام سے اس کی جانب ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، مگر اسے مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ناظرین کی خدمت میں یہ جملہ ہم ایک مرتبہ پھر عرض کریں گے، جب اس شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی، یعنی امام مہدی پاک ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں گے اہل مکہ، تو شامی لشکر وہاں سے آئے گا، شام والے ایک لشکر بھیجیں گے، لیکن وہ لشکر امام مہدی پاک تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، اسے مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر ہی زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پس لوگ جب اس صورتحال کو دیکھیں گے تو جو شام کے ابدال اور عراق والوں کی پھر کئی جماعتیں وہ اس شخص کے پاس آئیں گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رجل عظیم کے ہاتھ پر وہ بیعت کر لیں گی۔ اب یہاں کئی جماعتیں حدیث پاک میں پڑھتے ہوئے ذہن سورہ نصر کی طرف جاتا ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ امام مہدی پاک کو حضور کی سیرت کا یہ جلوہ عطا فرمائے گا کہ سیرت مصطفیٰ کے باب میں اور بیان میں قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہاں اس حدیث پاک میں امام مہدی پاک کے بارے میں کہ شام سے ابدال اور عراق والوں کی کئی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی اور آ کے بیعت کریں گی۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر قریش میں سے ایک اور شخص اٹھے گا، اس کا اپنا تعلق قوم قریش کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا ننہال یہ بنو قلب ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو ماضی کی تاریخ سے مربوط کریں تو کیا اس بات کو محض اتفاق قرار دیا جائے گا کہ مولا حسین کے مقابل آنے والا یزید، اس کا ننہال بھی بنو قلب قبیلہ، اور پھر اس نے اہل بیت اطہار کے معاملے میں جس ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، بالکل وہی انداز امام مہدی پاک کے آنے پر کہ قریش میں سے ایک شخص جس کا ننہال بنو قلب ہوگا، وہ پھر ان کی جانب یعنی امام مہدی پاک کی جانب ایک بڑا لشکر بھیجے گا۔ یہاں جنگ ہوگی، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ اس لشکر پر غلبہ پا لیں گے، امام مہدی کا لشکر غالب ہو جائے گا، اور وہی بنو قلب کا لشکر ہوگا جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو قلب والوں کی غنیمت کے لیے موجود نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر امام مہدی کا حصہ نہ ہو اور امام مہدی پاک کی حمایت میں وہ بنو قلب والوں کے ساتھ جنگ نہ کرے اور جنگ کے بعد نتیجتاً وہ مال غنیمت حاصل نہ کرے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ مہدی مال تقسیم فرمائیں گے اور لوگوں میں وہ سنت نبوی کے عین مطابق معاملہ کریں گے، اور اسلام زمین پر سلامتی کی گردن پوری طرح ڈال دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 7 برس تک دنیا میں حکومت کر کے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور تمام مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ کیا یہ دلچسپ بات ہے! یہ جو حدیث ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ ایک رات میں اللہ انہیں یہ صلاحیت عطا فرما دے گا حکمرانی کی، تو یہ حدیث پاک اس کے ساتھ مربوط کریں کہ یہاں تاریخ کے اندر کئی ایسے خاندان گزرے جنہوں نے 80 سال کے لگ بھگ حکومتیں کی، 82 84 سال تک، لیکن امت مسلمہ نے وہ خوشحالی کا منہ نہ دیکھا جس کا تذکرہ 7 برس کی حکومت مہدی کے حوالے سے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور امام مہدی پاک کی حکومت کیسی ہوگی؟ امام مہدی پاک کی حکومت میں لوگوں کا جو آپ کہہ لیں کہ جو سوشل سٹیٹس ہے، زندگی گزارنے کا جو انداز ہے یا جو ان کی خوشحالی ہے، اس کا انداز کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اسی سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و حقیقت کی راہوں پر استقامت عطا فرمائے۔